بچی ناچنا شروع کرتی نا تو ایک ظالم تلوار نکالتا، اس بچی کے سر پہ وار کرتا، جس سے اس بچی کا سر تن سے جدا ہو جاتا، اور حرارت کی بنیاد پر جب بندہ بدن ناچتا تو یہ لوگ کہے لگاتے، یہ لوگ تالیاں بجا دیتے، واہ مزہ آ گیا، او لوگوں کسی کی بچی کا سر کٹا، ان ظالموں نے تالیاں بجا دی، ان غریبوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کب تک ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین حضرات، رب کائنات کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج اس کے محبوب کی ولادت پاک کے چرچے ہم کر رہے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اگر ہم اپنے نبی کی عظمتیں، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا مقام جاننے کی کوشش کریں تو پہلے یہ دیکھیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس جہاں کا عالم کیا تھا، اور تشریف آوری کے بعد اللہ کریم نے اس دنیا میں کیسا انقلاب پیدا فرمایا، اس دنیا میں کیسا بدلاؤ آیا۔ آؤ دیکھو پیارے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یہ ساری دنیا ظلم و ستم، وحشت و بربریت کے سانچے میں ڈھل چکی تھی۔ لوگ اپنے خاندان کے الگ الگ معبود بنائے بیٹھے تھے۔ لوگ صبح کو آٹے سے معبود بناتے، شام کو بھوک لگنے پر اپنے معبودوں کو نوش کر کھا لیا کرتے تھے اور سکم شہر ہو جایا کرتے تھے۔ او دنیا والو، عرب کے وہ درندے اپنی عورتوں کے ساتھ اتنا وحشانہ انداز کا سلوک کرتے، اپنی عورت کو یہ لوگ اتنا زیادتی اور ظلم کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں پر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، آبادی سے باہر ایک تنگ و تاریک مکان دیا جاتا، دوران عدت اس عورت کو نہانے، غسل کرنے اور دیگر حاجات کے لیے پانی نہ دیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ عورت نجاست کا مجسمہ بن جاتی۔ عدت کا وقت پورا ہوتا، ایام عدت گزرنے کے بعد اونٹ کی ننگی پیٹھ پر اس مظلوم عورت کو بٹھا دیا جاتا اور اس کی گود مینگنیوں سے بھر دی جاتی۔ یہ گلیوں سے گزرتی اور مینگنیاں پھینکتی جاتی۔ لوگ سمجھ جاتے منحوس عورت ہے، اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا۔ اور لوگوں ذرا اندازہ کر کے دیکھو، عرب کے درندے ایک کھیل کھیلتے تھے جس کو زمانہ رقص بسمل کہتا ہے۔ اور لوگوں عرب کے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کر لیا جاتا، سارے عیاش وہاں اکٹھے ہو جاتے، آپس میں مشورہ کرتے، بتاؤ تمہارے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے جس کے پاس جوان بیٹی ہو؟ کوئی نشاندہی کراتا، ہمارے محلے میں فلاں مکان میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے پاس ایک جوان بیٹی ہے۔ یہ درندے جاتے اور جا کر اس کی بیٹی کو جبرن اٹھا کر لاتے۔ اور لوگوں آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، آپ بھی تو کسی بہن کے بھائی ہوں گے، آپ کے پاس بھی تو کوئی بیٹی ہوگی۔ اندازہ کرو، ہمارے گھروں پر بڑی عزت کے ساتھ بارات آتی ہے، دولہا عزت کے ساتھ ہماری بیٹی، ہماری بہن کو اپنے گھر سے لے کر جاتا ہے۔ اور لوگوں ذرا سوچو، کبھی پوچھو اس باپ سے جس کی جوان بیٹی رخصت ہو رہی ہو، باپ الگ آنسو بہاتا ہے، بھائی چھپ چھپ کے روتا ہے، ماں ایک کونے میں جا کر آنسو صاف کر کے آتی ہے، اپنا غم کسی کو دکھانے کی تاب نہیں رکھتی۔ اور لوگوں یہ بیٹی جو چند دن کے بعد واپس آ جائے گی، یہ شوہر اس بچی کو اپنے گھر کی ملکہ بنانے کے لیے جا رہا ہے، تو باپ الگ روتا ہے، ماں الگ آنسو بہاتی ہے۔ سوچو اس بیوہ پر کیا بیتتی ہوگی جس کی بیٹی کو عرب کے درندے جبرن اٹھا کر لاتے ہوں گے۔ وہ عورت سسک کر رہ جاتی، یہ لوگ لاتے اور اس چٹیل میدان میں اس بچی کو مجبور کرتے ناچے۔ اور لوگوں جیسے ہی یہ بچی ناچنا شروع کرتی نا تو ایک ظالم تلوار نکالتا، اس بچی کے سر پہ وار کرتا، جس سے اس بچی کا سر تن سے جدا ہو جاتا، اور حرارت کی بنیاد پر جب بندہ بدن ناچتا تو یہ لوگ کہے لگاتے، یہ لوگ تالیاں بجا دیتے، واہ مزہ آ گیا۔ او لوگوں کسی کی بچی کا سر کٹا، ان ظالموں نے تالیاں بجا دی، ان غریبوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کب تک ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی؟ کسی کو تو بھیج جو ہمارا مسیحا بن سکے، یتیموں کا سہارا بن سکے۔ رب کائنات نے 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں آمنہ کے بطن عطا سے ایک نور مبین کو دنیا میں بھیجا، جس کو زمانہ
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम कहता है, بے شک मेरे नबी दुनिया में जलवा अफरोज हुए। लोगों, दोनों आलम का दूल्हा पैदा हुआ, दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती है, लोगों जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जब मैंने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा कि आसमान के सारे सितारे मेरे घर की छत पर आ गए हैं। गोया अल्लाह करीम सितारों को चमकाकर अपनी उन बंदों को ये पैगाम दे रहा है, मैं खालिक हूँ, खालिक मेरी ताकत ये है, मैं सितारों को चमकाता हूँ। मेरे बंदों 12 रबीउल अव्वल को अपने घरों पर लाइटें लगाओ, ये बिदअत नहीं बल्कि मेरी सुन्नत अदा। سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، دونوں عالم کا دولہا پیدا ہوا۔ رب کائنات نے صدر الملائکہ حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل سدرہ پر نہ بیٹھ جا اور میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں زمین پر چلا جا۔ عرض کی مولا تنہا جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے تنہا نہ جا، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جا۔ اے اللہ، کیا میں خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ رب ارشاد فرماتا ہے، او جبریل خالی ہاتھ نہ جا، میرا محبوب پیدا ہوا ہے، جنت سے جھنڈے لے کر جا۔ او دنیا والو، آمنہ کہتی ہے جبریل آئے، ایک جھنڈا انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پر ڈالا، دوسرا جھنڈا مشرق میں ڈالا، تیسرا جھنڈا مغرب میں گاڑا۔ او لوگو، اندازہ کر کے دیکھے، جہاں پر جس کا جھنڈا ہوتا ہے وہیں پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ او لوگو، اگر انڈیا کا جھنڈا لگا ہے پتہ چلتا ہے یہ ہندوستان ہے، پاکستان کا جھنڈا لگا ہے پتہ چلتا ہے یہاں پاکستان کی حکومت ہے، دیگر ممالک کے جھنڈے لگے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں دوسرے ممالک کی حکومت ہے۔ لیکن لوگوں، اللہ کریم نے مشرق و مغرب میں جھنڈے لگوا کر یہ اعلان کر دیا، لوگوں دنیا میں دنیاوی حکمراں کوئی بھی ہو مگر مشرق میں میرے محبوب کا جھنڈا ہے، مغرب میں میرے محبوب کا جھنڈا ہے، مشرق و مغرب تک میرے محبوب کی حکمرانی ہے، ان کے بغیر دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوئے۔ اور لوگوں، عجیب سما تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، گویا اندھیرا گیا اور اجالا آ گیا۔ پیارے، آپ دیکھیں آج بھی یہ دستور ہے نا، لوگ جب کوئی عجیب کیفیت دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ عجیب کوئی چیز دیکھیں تو لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دیکھو کیسا ماحول ہوا ہے آج۔ عرب میں بھی لوگ چوراہوں پر کھڑے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، دیکھو تو صحیح آج کیسی خوشبوئیں ہواؤں سے آ رہی ہے، چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے۔ کسی نے کہا، میرا باپ بیمار تھا، بغیر دوا کے اچھا ہو گیا۔ کسی نے آ کر کے کہا، او لوگوں، میں نے آج صبح سویرے جب اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ آج میرے باغیچوں میں بغیر موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا، میرے باغیچے میں جتنے بھی درخت سوکھے تھے سب کے سب ہریالے ہو گئے۔ وہ دنیا والوں، اسی طرف سے ایک نوجوان گزرا، اس نے پوچھا، لوگوں آپس میں کیسی بات کر رہے ہو، کس طرح کے تذکرے چل رہے ہیں؟ ایک نوجوان آگے بڑھا، کہتا ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو عجیب سی کیفیت ہے، آج دیکھو تو صحیح ہواؤں میں خوشبو ہے، جدھر دیکھو ادھر خوشی کا لہر معلوم ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، جو تم سب کہہ رہے ہو نا یہ بھی سچ ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے
اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ اس نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت عبد المطلب خانے کعبے کے متولی اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر کعبے کی طرف جا رہے تھے۔ ربا کعبہ کی قسم میں نے دیکھا عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں، مگر میری نگاہیں یہ دیکھ کر فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کے قریب آ رہا ہے۔ جب کعبے کے قریب عبد المطلب بچے کو لے کر پہنچے تو میں نے دیکھا کعبے کی دیوار جھک کر عبد المطلب کے گود کے بچے کو سلام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ او دنیا والو، اس زمانے کا دستور تھا کہ دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر چلی جاتی تھی۔ ایک دائی جس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، بڑے مختصر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ او دنیا والو، لوگ کہتے ہیں غریبی کی بنیاد پر دائیوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کے رسول یتیم ہے اور یتیم بچے کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی۔ ایسا نہیں ہے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریب دائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر پلے۔ اس کا بھی فلسفہ تھا، اگر اللہ کے حبیب کسی امیر کے یہاں پلتے تو اللہ کے رسول پر احسان دکھاتا کہ میں نے اللہ کے رسول کو پالا ہے۔ اللہ کے حبیب نے دائی حلیمہ کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ غریب ہیں، اور اللہ کے رسول جب ان کے گھر پر گئے اللہ نے انہیں دولت عطا فرمائی، گویا کہ اللہ اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ حضرت حلیمہ کو عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جو اونٹنی کمزوری کی بنیاد پر چل نہیں سکتی تھی، اس پر جب میں نے محمد کو سوار کیا نا تو وہ ایسے دوڑتی تھی جیسے کہ بڑی تیز بجلی چمکی ہو۔ پیارے میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی اونٹنی پر جو کمزوری کی بنیاد پر چلتی نہ تھی سرکار کو سوار کر کے چلی۔ لوگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں جب سرکار کو لے کر جا رہی تھی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پہاڑیوں سے گزرتی تھی تو پہاڑیوں کے پتھر اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ او دنیا والو، گویا یہ پتھر ہمیں ایک درس حیات دے رہے ہیں، درس زندگی دے رہے ہیں۔ او دنیا والو، تم انسان ہو کر اپنے نبی پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ پتھر بھی نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے نا، ہم انسان ہیں نا۔ آپ سوچیں گے درود پاک پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آؤ دیکھو، اللہ کے حبیب کے ایک پیارے صحابی ہیں جو نہایت ہی مفلس و قلاسی میں تھے، نہایت ہی غریب تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر ہو گئے۔ دوسرے صحابی نے ایک دن پوچھا، بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ تو نہایت ہی غریب تھے، آپ کی زندگی تو مفلس و قلاسی میں گزر رہی تھی، بتاؤ تو صحیح کون سی شے نے تمہیں امیر کر دیا ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں، بھائی میں بڑا غریب تھا یہ سچ ہے، لیکن ایک روز میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا اور یہ سوچ کر پہنچا یہ تو وہ دونوں عالم کا طبیب ہے، یہاں تو ہر مرض کا علاج ہے۔ میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے بچے فاقے سے ہیں، یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا بتا دیں جس سے میری زندگی ٹھیک ہو جائے۔ او پیارے، یہ صحابی عرض کرتے ہیں، بھائی میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا میرے نبی نے فرمایا 3 عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں غنی فرما دے گا۔ 3 عمل کیا تھے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، جب گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ آپ بھی کریں گے نا انشاءاللہ سلام؟ یہ سوچیں گے میں بیوی کو کیوں سلام کروں، بچوں کو سلام کیوں کروں؟ ہم تو مغرورانہ زندگی گزارتے ہیں نا۔
इसी ख्वाब में हैं कि मैं तो घर का मुखिया हूँ, छोटे लोग मुझे सलाम करें। मेरे अजीज, कभी सोच कर देखो सलाम का मतलब क्या है। सलाम का मतलब होता है अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। सोचो, आपने अपने घर में आकर अपने छोटे बच्चे को सलाम किया, बच्चे ने वालेकुम सलाम कहा, वालिद माजिद आप भी सलामत रहो। बूढ़ी माँ को सलाम किया, उसने जवाब दिया बेटे तू भी सलामत रहे। तुमने अपनी बीवी को सलाम किया, उसने जवाब दिया मेरे सरताज आप भी सलामत रहे। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह बूढ़े माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। माँ ने वालेकुम सलाम कहा, अल्लाह माँ की दुआओं की बदौलत तेरी जिंदगी बदल देगा। मगर हालात क्या है, आज मौलवियों के तो हाथ चूमे ये पब्लिक, पीरों के तो हाथ चूमे पब्लिक, मगर ये कभी नहीं देखता कि माँ के सर पर फटा हुआ दुपट्टा है, इसे भी कोई दूसरा दुपट्टा ला दूं। आज बूढ़े माँ बाप के साथ इतनी ज्यादती, इतना बदसलूकी, आप देखो तो सही। ये बूढ़े माँ बाप सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटों को पालते हैं, अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, मगर जैसे ही जवानी की दहलीज पर बच्चे पहुंचे, आप कहते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है। 1000 टुकड़े हो जाते होंगे उस दिन बाप के दिल के, जिस दिन बेटा पूछता होगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। जालिम इस बाप से पूछता है जितने रात और दिन तेरे लिए मेहनत और मशक्कतें की है, इस बाप से पूछता है इसने तेरे लिए क्या किया है। अबे जब तू सुकून की नींद सोता था तो ये बाप रातों में जाकर मजदूरियां करता था तारे तेरी जिंदगी का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। इस बाप से पूछता है कि इसने तुम्हारे लिए क्या किया है। रब्बे काबा की कसम, इसकी हालत तो ये थी अगर तुझे छींक आ जाती, डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचता देखो मेरे लाल को जुकाम तो नहीं हो गया है, और पूछ रहे हो बाप ने क्या किया है। और कभी बातें करते करते ना, कभी बूढ़ी माँ बीच में बोल पड़े तो कहता है माँ तू ना समझेगी, तेरे जमाने की बात नहीं है, तू नहीं समझ सकती। मैं पूछता हूं इस माँ से कहने वाले, कभी सोचा ये माँ तो उस वक्त भी समझ जाती थी, जो तो मम बोलता था ना, समझ जाती थी कि माँ बेटा पानी मांग रहा है। जब तू सूसू बोलता था ना, माँ समझ जाती थी ये पेशाब को कह रहा है। अल्लाह की कसम, उलमा बैठे हैं, दुनिया किसी तारीख में सूसू लफ्ज नहीं मिलता, मम पानी को किसी जबान में नहीं कहते। ये माँ की ममता है कि तुम्हारे वो लफ्ज समझ जाती है जो दुनिया के किसी डिक्शनरी में नहीं मिलते। मेरे अजीज, इन माँ बाप को छिड़का ना करो। इन माँ बाप को चाहिए क्या तुमसे साहिब? तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा सरमाया नहीं चाहिए। आप अंदाजा करके देखें, एक बूढ़ी माँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, एक बार मैं दिल्ली में रहता था ना, एक बूढ़ी औरत आई, आने के बाद कहती है मौलाना एक तावीज कर दे, तो लोगों कलेजे पर हाथ रखना। इस माई की बात सुनने के बाद ना मेरी आंखें डबडबा गई। कहते हैं मौलाना तावीज कर दे। मैंने कहा माई तुझे इस उम्र में तावीज की कौन सी जरूरत पड़ गई? कहती है मौलाना मुझे कोई तावीज की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं। जब बेटा रात को काम से आता है ना, शादी से पहले मुझे सलाम करता था, मेरे पास बैठकर मेरे दुख दर्दी की बातें सुनता था, मगर शादी के बाद जब भी आता है फौरन दुल्हन के कमरे में चला जाता है। और मौलाना हैरत तो उस वक्त होती है कि मेरा बेटा अपनी आगोश में, अपने दामन में छुपा कर फल लाता है जो अपने कमरे में लेकर रख देता है। कभी एक बार नहीं पूछता कि माँ तुझे भी जरूरत है। और दुनिया वालों, आज उस माँ से छुपा कर ला रहे हो जो माँ रास्तों में गुजरती थी तो ये सोचती थी मेरा बेटा फल कौन सा पसंद करता है, जो तुझे पसंद होता था मैं वही फल लेकर आता। उस माँ से छुपा छुपा कर खाने। मेरे अजीज, आखिरी माँ के ताल्लुक से जुमले कहूँ, हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं मुमकिन है अल्लाह करीम तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे या उनकी सजा क़यामत तक मुअल्लक रखे, मगर जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं अल्लाह करीम उन्हें दुनिया में ज़लील व ख्वार फरमा देता है। आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप कहेंगे साहब फला साहब ने तो अपने बाप को मारा था मगर जिंदगी तो अच्छी है, उसके पास बड़ा अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं। हाँ, उसके पास दौलत हो सकती है, अच्छा मकान हो सकता है, मगर रब्बे काबा की इज्जत और जलाल की कसम उसके पास
اطمینان قلبی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد دل کو سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی کا ارشاد ماں باپ کو ستانے والے کبھی سکون سے نہیں رہتے۔ میرے عزیز، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر گئیں، مفلس و قلاسی کی ماری ہوئی تھی، کہتی ہیں جب سے محمد میرے گھر میں آئے نا، اللہ نے اتنی برکتیں دی، جو جانور کبھی دودھ نہیں دیتے تھے ان جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے لوگ اپنے بچوں سے کہتے تھے او بچوں وہی جانور چرایا کرو جہاں حلیمہ کے جانور چکتے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا جانور چرواگاہوں میں چرنے کی بنیاد پر دودھ زیادہ نہیں دے رہے ہیں، اس گھر میں دونوں عالم کا تاجدار جلوہ افروز ہے، اس گھر کو اللہ کے رسول نے اپنے قدم ناز سے برکتیں بخشی ہے، ان کی برکتیں خدا لٹا رہا۔ عورتیں آتی تھی حلیمہ کے پاس، کہتی تھی حلیمہ جو برکت والا بچہ لے کر آئی ہے نا، اس کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پر رکھ دے، خدا کی قسم جس کے سر پر تیرا بچہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ بچہ ساری زندگی بیمار نہیں پڑتا، ساری زندگی بیمار نہیں پڑتا۔ وہ لوگوں، سرکار کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی، جانتے لوگ اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر بچیاں کسی میدان میں اکٹھی ہو جاتی، مقابلہ کرتی، کوئی کہتی دیکھ میرے بھائی کی زلفیں دیکھ، تیرے بھائی کی زلفوں سے اچھی زلفیں ہیں، کوئی کہتی میرے بھائی کے لب تو دیکھ، تیرے بھائی کے لب سے بہتر لب ہے، کوئی کہتی میرے بھائی کا مکھڑا تو دیکھ، اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ بچیاں باتیں کرتی، ادھر حضرت شیمہ اللہ کے رسول کو لے کر پہنچ جاتی، ساری بچیاں اٹھ جاتی، اب مقابلہ ختم ہو گیا، اب مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیمہ کہتی اب مقابلہ کیوں نہیں کرتی؟ بچیاں ایک زبان ہو کر کہتی شیمہ مقابلہ کیسا، تیرا بھائی محمد اتنا خوبصورت ہے جیسے اس کے لب ہے، کسی کے لب کہاں جیسے اس کی زلفیں ہیں، اللہ نے کسی کی زلفیں بنائی نہیں، تیرے بھائی سے زیادہ کسی کا بھائی خوبصورت ہی نہیں، تو مقابلہ کیسا؟ میرے عزیز، اتنا حسین و جمیل اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، اتنا خوبصورت، اتنے پیارے میرے آقا، جو دیکھتا یہ کہہ کر کے گزر جاتا تھا اے حلیمہ تیری گود میں جو بچہ ہے، جو مکے سے تو بچہ لے کر آئی ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں، دیکھتا بھی کیسے؟ یہ وہ نور محمدی ہے، اللہ کی قسم یہ وہ خدا کا نور ہے، اللہ نے اپنے نور سے اس نور کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز، جانتے ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا حضرت عباس بن ابو طالب ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بھتیجے میں تیری عظمت کا قائل تو تیرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا چچا تم میری عظمت کے قائل بچپن میں کیسے ہو گئے تھے؟ کہتے ہیں حضرت عباس او بھتیجے ایک دن میں نے تجھے دیکھا کہ تو پالنے میں تھا، آسمان پر چودھویں کا رات چمک رہا تھا، چودھویں کے چاند کو تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا تو آسمان کا چاند ادھر جاتا تھا جدھر تیری انگلی جاتی، آج تو اپنا ہاتھ اگر دائیں طرف کرتا آسمان کا چاند دائیں طرف کر چلا جاتا، اگر تو اپنی انگلی کا اشارہ بائیں طرف کرتا گویا کہ جدھر جدھر تیری انگلی جاتی تھی بھتیجے آسمان کا چاند ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ او میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے سرکار فرماتے ہیں او چچا میں صرف اپنی انگلی سے آسمان کے چاند کو ادھر ادھر نہیں کر رہا تھا بلکہ میں اس وقت چاند سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عباس متعجب ہوئے، تعجب ہوا، ایسا ہوتا ہے نا کوئی تعجب کی بات سنتے تو کہتے ایسا؟ اللہ کے رسول فرماتے چچا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ پیارے آقا سے آپ کے چچا عرض کرتے ہیں بھتیجے اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں او چچا جان جب میں اپنی ماں کے کوکھ میں تھا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم لوح محفوظ پر قلم الہی کے چلنے کی آواز سنا کرتا۔ یہ میری نبی کی عظمتیں ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے،
اتنا حسین و جمیل اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے بنایا، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو نہیں سکتا۔ او نوجوانوں، میں بھی آپ سے کہتا ہوں اپنے نبی سے بے لوث محبت کیا کرو، کم سے کم خوبصورتی کی بنیاد ہی پر کیا کرو، اپنے نبی سے بے لوث محبت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے ہم سے بے پناہ محبتیں کی ہیں۔ سرکار پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی میرے بیٹے نے سجدے کیے اور 2 سجدوں میں رب کی حمد و ثنا بیان کی، لیکن ایک سجدے میں میرے بیٹے نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اور دنیا والوں، یہ نبی ہے کہ ساری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، ہم پر بھی لازمی ہے، ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے بے لوث محبتیں کریں، اتنی محبتیں کریں جتنا کہ ان کا حق ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔